ٹیچرز بتا رہی تھیں, چھوٹے بچے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے گھروں سے بہت ایسے کبھی غربت سے بھی آتے ہیں کہ ناشتہ کر کے نہیں آتے, اور 10-11 بجے کئی بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر. اس دن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ تعالی بچوں کے لیے ایک اسکول میل پروگرام شروع کروں گی, جس میں بہت ایک مہنگا پروگرام ہے. میرا بس چلے تو میں تمام بچوں کو ایک لنچ پورا اسکول کے اندر جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں. اللہ تعالیٰ کرے وہ دن بھی آ جائے گا. لیکن سپٹمبر سے, رانا کس تاریخ سے انشاءاللہ 5 سپٹمبر سے ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اسکول میل پروگرام, جس میں ہم نرسری سے کلاس 5 تک کے بچوں کو کم از کم دودھ جو ہے فری ان کو اسکول میں ملے گا, تاکہ ان کو کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ ملے. اور اس کا جو آغاز ہے وہ ساؤتھ آف پنجاب سے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر غربت زیادہ ہے. تو لیا بھکر اینڈ راجن پور, مظفر گڑھ اینڈ ڈی جی خان, یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس کو پورے پنجاب تک ہم پھیلائیں گے, اور اس میں جو بھی میں ایڈ کر سکی میں ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ میں یہ بچوں کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ 25 ارب روپے سے میں نے آپ کے لیے اسکالرشپ اسکیم شروع کر رہی ہوں, جس کو ہم انشاءاللہ تعالی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ جو بچے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں, ایک تو فی بھی کم ہے, ان کو بھی اگر وہ ہم نے ایک میرٹ رکھ دیا ہے وہاں پر ان کو اسکالرشپ ملے گا. لیکن اگر کوئی بچہ کوالیفائی کرتا ہے, میرٹ پہ ہے, اور لمز میں پڑھنا چاہتا ہے, نسٹ میں پڑھنا چاہتا ہے, آغا خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے, غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے, آئی بی اے کراچی میں پڑھنا چاہتا ہے, کامسائنس میں پڑھنا چاہتا ہے, فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے, تو آپ کی فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کا جو ایکسپینس ہے اسکیم کا, اس میں جتنے طلباء اور طالبات کو میں ان کی فی ہم سپانسر کر سکیں, ان کو ہم یہ اسکالرشپس دے سکیں, جتنی تعداد کو میں بڑھا سکوں میں بڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس سال سے ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں ایف ایس سی کے بعد, لیکن یہاں پہ رانا سکندر صاحب بیٹھے ہیں, اور جو ہمارے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ہے, میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یہ ایف ایس سی آن ورڈس ہے. لیکن میں ایچ ای ڈی کو یہ ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹاپرز یہاں پر بیٹھے ہیں, جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی اس کی سی ایم اسکالرشپ اسکیم میں انکلوڈ کرے. جس یونیورسٹی میں یہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں. جہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, آپ کی فیس انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے. بچوں, اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ایک لیگسی ہے, بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز, ڈنڈے, پتھر یہ نہیں دینے. کیا دینا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یس, لیپ ٹاپس. میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ. اور جلد انشاءاللہ میں آپ کے کالجز میں, آپ کی یونیورسٹیز میں, آپ کے انسٹیٹیوشنز میں خود لیپ ٹاپس لے کے آؤں گی اور آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ کے لیے ہم نے جو الیکٹرک بائکس ہیں وہ اسکیم آپ کے لیے شروع کی ہے. وہ بائکس ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس سواری نہیں ہے, جن کو اسکول, کالج, یونیورسٹی آنے جانے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں, کبھی کسی کی منت کرنی پڑتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ جانا پڑتا ہے, تو ان کے پاس ایک اپنی باعزت سواری ہو, اور خوبصورت سواری ہو, جس پہ بیٹھ کے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں وہ جائیں اپنے اسکول, اور ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, وہ بچوں نے بڑے کیئرفلی وہ
बाइक्स के मॉडल सेलेक्ट किए. ज़ाहिर है बच्चे हैं, दिल करता है कि अच्छी चीज़ हो, तो वो अब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला. और तकरीबन 30,000 बाइक्स जो हैं वो हम दे रहे हैं, और इसको भी मैं बढ़ाऊंगी ताकि हर बच्चे के पास अपनी सवारी हो. और अभी लाना कितनी बसेस हैं? 40 जो अभी हम देने जा रहे हैं. 61 बसेस जो हैं वो हम उन तहसीलों में देने लगे हैं जहाँ पर स्कूल बसेस नहीं हैं. और मेरा दिल करता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री हो और वो हुकूमत पंजाब प्रोवाइड करे. इंशाअल्लाह ताला वी विल बी देयर वन डे. और इसके अलावा नवाज शरीफ आईटी सिटी पाकिस्तान का पहला आईटी सिटी है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सबके लिए मैं पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हूँ, एआई यूनिवर्सिटी. क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप जब अपने स्कूल से फारिग हो जाओ और जो आपके दिल में है कि आपने ये बनना है, कोई प्रोफेशन इख्तियार करना है, तो उसके लिए जो तालीम है वो आपको आला तालीम जो है वो मिले, ताकि जब आप तालीम हासिल करके निकलो, स्पेशली जो एआई है और जो आईटी से रिलेटेड ऑल फील्ड्स हैं, उनकी दुनिया में अब बहुत मांग है. तो आपको दर बदर भटकना ना पड़े, आपको नौकरी भी मिले, आपको अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छा रोज़गार मिले, ताकि वालिदैन ने जो एक एक करके मेहनत जो आपके साथ की है, आपकी फ़ीसें अदा करने में उनको मुश्किलात पेश आई होंगी, आपका वो पिक एंड ड्रॉप के अंदर वो उन्होंने एक अपना टाइम जो है वो सर्व किया होगा, तो अब आपका पे बैक टाइम है. मैं ये चाहती हूँ कि आपका जब अपने माँ बाप को पे बैक टाइम आए तो उसमें मैं आपकी मदद करूँ इंशाअल्लाह ताला. माँ बाप का इतना बड़ा हक है. मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँ, अगर 2 चीज़ें, माँ बाप की इज़्ज़त, उनकी तकरीम करना, उनकी इज़्ज़त करना और मेहनत करना, ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती. माँ बाप की, उनकी ज़िंदगी में उनकी इज़्ज़त करना, उनकी कदर करना, उनका एहतराम करना, ये मरने के बाद सबको माँ बाप याद आते हैं, और मरने के बाद जो रिग्रेट्स, जो अफसोस रह जाते हैं, उनकी कोई, उसको आप कभी भी उसकी कोई नहीं है, उसके बाद सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं. लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करना, उन्होंने जो आपके लिए, कुछ आपको नज़र आता है, बहुत कुछ आपको नज़र नहीं आता. वालिदैन नहीं बताते बच्चों को कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए वो कर रहे हैं. तो अपने माँ बाप की कदर करना, कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देना. वो गुस्सा करें, वो कुछ कह जाएं, चुप करके सर झुका के सुनना है. क्योंकि कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के आगे अपने पर बिछा दो. हमारे पर तो नहीं है, पर बिछाने का क्या मतलब है? पर बिछाने का यही मतलब है कि झुक जाओ उनके आगे. तो ये मैं आपको ऑनेस्टली, मैं ये समझती हूँ कि आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ उसमें मेरे अल्लाह ताला का जो फजल है, उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआ है. और मैंने अपनी वालदा को देखा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. मैंने उनको देखा, बचपन से वो कहती थी कि मेरे से ज़्यादा इज़्ज़त अगर एक शख्स की तुम्हें करनी है तो वो आपके उस्ताद हैं. अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करो. आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है. तो मैं आपके असातिज़ा को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी. और मैं पंजाब भर के असातिज़ा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हों, आपके सर पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. आप सिर्फ एक जॉब, एक नौकरी नहीं करते, आप एक दर्सगाह में जाते हैं जहाँ पे आप बच्चों की पर्सनालिटीज़ बना रहे होते हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल तामीर कर रहे होते हैं. आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. आप उसको जॉब समझ के नहीं, आप उसको ज़िम्मेदारी समझ के अदा करें. और आप ये समझें कि ये आप एक नेशन की तामीर कर रहे हैं. और एक और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो. जो फ़ैसला करो अपने मुल्क को, अपने झंडे को सामने रख के करो. और
ایک قوم بن کے سوچیں. جب آپ کو فیصلہ کرنے میں آپ کے سامنے دو راستے ہوں تو ہمیشہ وہ راستہ اپنانا جو اس ملک کے لیے اچھا ہو. جب سب بچے ایسے سوچیں گے تو اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے, اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہ 2 مہینے جو ہیں وہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے, یا جتنا تھوڑی بہت ان کو ریلیف. سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے, یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا. تو جب ملک کی بات آ رہی تھی تو میں کل دیکھ رہی تھی, کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا, پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا, جہازوں پہ, ہیلی کاپٹرز پہ, گاڑیوں کے کانوائز پہ, تنخواہوں میں, گھروں پہ, یہ بے وقوفی نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے. اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے, عوام کو مل جاتا ہے, پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے, تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات, اس سے زیادہ خوشی کی بات, اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے. کبھی انسان کو اپنے جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے, اگر میں وزیر اعلیٰ بن کے سوچوں تو مجھے تو سب بہت اچھا لگے گا, کیونکہ میرے آگے جو دنیا ہے وہ بہت اچھی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب میں عوام کے درمیان جا کے عوام کو دیکھتی ہوں, میں کیوں جاتی ہوں اسپتالوں میں, کیوں جاتی ہوں اسکولز میں کیوں جاتی ہوں دوروں پہ, میں صرف اس لیے جاتی ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کے کبھی بھی آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں چلتا, ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا جو آپ کو عوام کے درمیان جا کے ان کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے.